اچھے اشعار پڑھے جا رہے تھے، اس لیے بھی مطلب ماشاءاللہ وقت ہو چکا تھا، تو اس لیے کچھ لوگ چلے گئے، اور شعراء حضرات تو ان میں اکثر بزرگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر باقی لوگ بھی بہرحال خوشی ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے موقع دیا گیا ہے۔ ایکچولی ٹاپک تو میرا یہی ہے، شاعری تو میں نہیں کرتا مگر شاعر سمجھنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں اور داد ضرور دیتا ہوں، کیونکہ شعراء کو اگر داد نہ دی جائے تو پھر وہ بیچارے مایوس چلے جاتے ہیں۔ کلام ان کا بہت اچھا ہی ہوتا ہے، ہر کلام کا سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ اچھا بہرحال میں ابھی آتا ہوں میں اپنے ٹاپک پہ، جو آج کا ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک میں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا بریف کروں، چونکہ میں فوج سے میرا تعلق رہا ہے، اور فوج کی ٹیکٹکس اور ان کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں۔ ابھی ہمارے دیکھیں، یہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ پسندیدگی سب کی ہوتی ہے، میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو آپ نہیں کرتے ہوں گے، آپ پسند کرتے ہیں تو میں نہیں کرتا ہوں گا، یہ اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ فوج کا پچھلے دنوں میں کچھ ایسا معاملہ رہا ہے کہ کچھ ہر آدمی کی اپنے خیالات ہوتے ہیں، اور اس کے اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ موقع ایسا ہے کہ اپنی ذات کو، اپنے آراء کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اس کو ایک طرف کر کے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا ہے اس میں۔ اب تک ہم نے لڑائیاں 3 لڑی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم نے تقریباً تینوں میں چلو اگر جیتا نہیں تو برابر، یا چلو ٹھیک 19-20 اس طرح ہوتا رہا، مگر یہ مارکہ ایسا ہے کہ جس میں ہم نے بہت زیادہ اس میں الحمدللہ جو جس کے اپنے خیالات ہیں وہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے تینوں افواج، میں افواج کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ صرف آرمی چیف کی وجہ سے یا صرف عاصم منیر کی وجہ سے یہ جنگ ہم نہیں جیتے، اور ہم یہ جنگ بہت شاندار طریقے سے جیتے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ اس کی تھیوری ایسی ہے کہ لمبی ہے بولنے کو، تو جیسے سابق صدر شاید تو کہا کہ جی بہت وقت چاہیے اور بول سکتے ہیں، اور ان سے یاد آیا کہ یہ بھی پاکستان کے بنانے میں ان کے یہ بھی شامل تھے، یا ان کے والد صاحب، مگر میرے والد صاحب تھے، قائد اعظم کے ساتھی بھی رہے ہیں، وہ ان کی تصویریں بھی کئی جگہ پر لگی ہوئی ہیں۔ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی میں بھی ایک مجاہد کا بیٹا ہوں، اور پھر میں میرے والد نے بھی اس پاکستان کے لیے کام کیا، اور میں بھی یہ کام کیا میں اب تو ریٹائرڈ ہوں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی آپ کہہ رہے ہوں گے کیا ہوا ہے لڑائی میں، کچھ کیا ہوا، نہ فوج کو دیکھا ہم نے، نہ بارڈر پہ کوئی یہ ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں، جھڑپ ہوئی ہے، یا ایک دوسرے کا خون ہم نے بہایا ہے، یا اس طرح کا، ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر ہوا بہت کچھ ہے۔ بہت کچھ یہ ہوا ہے کہ یہ ہم نے انڈیا کی بولتی بن کر، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ ہمارے ان تینوں افواج سربراہان نے، اور زیادہ حصہ ایئر فورس کا ہے، میں آرمی کا آدمی ہوتے ہوئے بھی میں کہتا ہوں زیادہ حصہ ایئر فورس کے لیے ہمیں تالیاں بجانی چاہیے، زوردار، جتنے بھی چند لوگ ہو گئے، دیکھیں کتنی طاقت رہ گئی ہے، نیند آ رہی ہے، جو بھی ہے، پلیز۔ یہ ہمارے خاص طور پہ ایئر فورس نے ایسا کمال کیا ہے کہ آپ کو بتایا نہیں جاتا ہے۔ آج کل کی لڑائی بڑی ٹیکٹیکل قسم کی ہو گئی ہے۔ آج کل کی لڑائی وہ نہیں ہے کہ کس کا نشانہ اچھا ہے، یا کون بہت تگڑا ہے، یا کوئی پہلوان ہے، وہ نہیں ہے۔ اب ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے۔ آپ بیٹھے آپ کو کمپیوٹر رہنا چاہیے، آپ کو وہ الیکٹرانک وارفیئر آنا چاہیے، آپ کو ہر چیز، اب چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ رڈار کے ذریعہ بھیجتے ہیں، آپ ڈیٹا بھیجتے ہیں، ڈیٹا پہنچاتے ہیں وہاں پر، ڈیٹا پھر کا ڈیٹا کام کرتا ہے، وہ اپنی چیزوں کو جیم کر دیتا ہے ان کے، جیسے ابھی ہمارے ایئر فورس کا ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ایئر فورس نے کیا
ان کے جہاز اڑے، ہمارے 40 اڑے تھے، 75 جہاز اڑے تھے ایک ساتھ جب انہوں نے کیا. اور اس کے بعد جب انہوں نے وہ رافیل اور بڑی بڑی چیزیں جس کے لیے وہ مر رہے تھے وہ بھی لیا. مگر یہاں پر اس وقت کی لڑائی ایسی ہے کہ آپ اگر ذہن سے تیز نہیں ہیں، آپ کے ریفلیکسز کام نہیں کرتے ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ تھیوری کو سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے. وہی ہوا ان کے ساتھ. اس میں پھرتی کی بات ہے، کون کتنی جلدی رسپونڈ کرتا ہے. جیسے یہ شروع ہوا، ایک دن پہلے وہ کر کے گئے تھے، انڈیا والے ہمارے حملہ کر کے گئے تھے، اور انہوں نے جا کر کہا زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے. مطلب ٹائم کافی ہو گیا، مگر اگر بور ہو رہے تو ان کے ساتھ معذرت. مگر میں چھوٹی سی ایک بات خالی بتاتا ہوں کہ جی مختصر کر رہا ہوں، جی شارٹ کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہوا کہ جی جیسے ہی ہمارے یہاں سے ایک دن پہلے، بلکہ اس سے پہلے مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمارے پہلے ڈی جی اس بار جو تھے، اور اس میں جو ہوا تھا شاید آپ کو یاد ہو، اس کے لیے بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا. اس وقت چائنیز نے ہمیں ٹیکنالوجی دی ہے، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. ایک ایسا میزائل انہوں نے ہمیں دیا ہے. اور یہ جو آج کل ہم جو ایئرپلین اور جہاز یہ ہم بنا رہے ہیں، JF-17 اور یہ جو تھنڈر، یہ چائنا کی مدد سے ہم دونوں بنا رہے ہیں. اور اس لڑائی کے بعد ہمیں فائدہ بھی بڑا اس کا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس کو کافی ہمیں مارکیٹنگ بھی ہوئی ہے. اس کو ہم آج کل ہم بیچ بھی رہے ہیں، اس کو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. ان شارٹ پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ ان کی کچھ حرکت کرنے سے پہلے ہمارے ایئر فورس جو ہے وہ ان کے پائلٹس وغیرہ ریڈی تھے پہلے سے. اچھا، اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی، جس کے پاس سپیریئر ٹیکنالوجی ہے وہ ابھی جیتتا ہے. تو ہمیں چائنا نے ایسی ایک ٹیکنالوجی دی ہوئی تھی کہ ہم ان کے جہاز کے کوئی ایکشن کرنے سے پہلے ہی ہم نے ان کو جام کر دیا. ہمارا ایک جہاز ہوا میں، اواکس کہتے ہیں اس کو، جو اس میں ریڈار ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں آج کل یہ ہے کہ آپ نیچے سے ڈیٹا بھیجیں گے یا نیچے سے آپ وہ کریں گے تو وہ پھر انٹرسپٹ ہو جاتا ہے. ریڈار سسٹم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایئر کرافٹ، اور لڑائی بھی اب ریڈار ایئر کرافٹ، میں چونکہ ایئر ڈیفنس کا ہوں تو میں جانتا ہوں اب لڑائی ایئر ڈیفنس کی ہے یا پھر ایئر فورس کی ہے زیادہ. اور زمین پہ جو لوگ ہیں یا نیوی سمندر میں جو ہے وہ ہولڈ کرنے کے لیے، زمینیں ہولڈ کرنے کے لیے. تو وہ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے جیسے ہی اڑایا اس کو، تو وہ انہوں نے ساری چیزیں، چونکہ ہمارا جہاز اوپر تھا، وہ ڈیٹا بھیج رہا تھا ہر ایک جہاز کو، یا 4 5 جہاز ڈیٹا بھیجا جاتا ہے. وہ پھر ان کو جا کر کے ان کو جام کر رہے تھے. تو جیسے ہی ہمارے جہاز اڑے اور ہم اندر ہی تھے ابھی، اور وہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا ہمارے اوپر، تو یا پھر ہم نے ان کے سارے جہاز جیم کر دیے. آل 75 ایئر کرافٹ ان کے جتنے تھے وہ سارے، سب کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، یہاں سے ان کو جام کر دیا گیا تھا. تو وہ جام ہو گئے، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ اندھے ہو گئے بیٹھنے کے کاکپٹ میں بیٹھ کر کے. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، وہ صرف وہ تو صرف اس وقت کوشش کر رہے تھے کہ کسی صورت سے میں نیچے آ جاؤں، ورنہ یہ جہاز بھی جائے گا اور 2-3 تو کریش ہوئے اور ہم بھی جائیں گے. خیر وہ ہو گیا اس طرح. اس کے بعد سے سارے جو گراؤنڈ کر دیے گئے، ان کے جہاز جتنے بھی تھے زمینوں پر گراؤنڈ کر دیے گئے، اور پھر وہ آج تک نہیں اڑ سکے. اور ہمارے الحمدللہ یہ ہے کہ مگر مجھے ان کی ان باتوں پہ پرسوں ہی ان کا چیف، جو کہ کچھ نہیں کر پائے یہ لوگ، وہ پرسوں دھمکیاں دے رہا پاکستان کو کہ پاکستان نے ایسے کیا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور کم از کم ایسے لوگوں کو کچھ تو شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے. ساری دنیا آج بات کر رہی، ساری دنیا تعریف کر رہی پاکستان کی ٹیکٹکس کی اور ان سب چیزوں کی. تو وہ پھر مگر پھر بھی یہ بول رہے ہیں. تو بولنے کو تو بہت کچھ ہے، ابھی بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، بہت چیز بتائی جا سکتی ہے، مگر ایسی چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں فوج کی طرف سے جس میں سیکریٹ ہو، کوئی چیز ایسی ہو، مگر جو جنرل چیز ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں. تو آفٹر کمنگ دیٹ، مطلب اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا، اور آج ہماری واہ واہ ہو رہی ہے. اور ایک اور چیز یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک اور نیا فیلڈ ڈھونڈ لیا، جس کو انڈیا والے الو کے پٹھے دلالی کہتے ہیں.
اور جو ہم اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں واٹ ایور اٹ از، تو وہ پھر ہم نے کیا، اور ہم اس میں بھی ہم جو ہے نا کافی مطلب نام کمایا ہم نے. تو یہ اس کے ساتھ ہی میں ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں 2-4 لوگ جو بیٹھے تھے وہ بھی اٹھ کے جا رہے ہیں. شاید ان کو پسند نہیں آ رہا ہوگا، اگر نہیں پسند آیا تو میری معذرت، اور اگر اچھا لگا ہے تو مطلب جسٹ آئی وانٹیڈ ٹو گیو یو دی بیک گراؤنڈ.